مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور پہلی 5 آیات کی تفسیر ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی۔ ان 5 آیات میں اللہ جل شانہ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا تھا، ان لوگوں کے اوصاف کو ذکر کیا گیا تھا جو قرآن، جو کتاب ہدایت ہے، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو متقی کہلا سکتے ہیں، اور جن کو پھر قرآن پاک جن کے لیے ایک رہنما کتاب ثابت ہو جاتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کی راہوں کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ ان 5 آیات کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اور یہ 2 آیتیں کفار کی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں۔ قرآن یہاں پر جن کو کافر کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ضد اور عناد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس سے عام غیر مسلم مراد نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے دلوں پر پردہ ہو اور جو کیفیت ابھی آگے بیان کی جا رہی ہے اگر اس سے دیکھا جائے تو ان پر تو ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن شریف ان لوگوں کا ذکر کرے گا کہ جن لوگوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ایک عناد کا رویہ رکھا ہوا۔ عناد کہتے ہیں حق کو پہچان لینے کے بعد اس کی مخالفت کرنے کو۔ ایک ناسمجھی اور غفلت ہوتی ہے اور ایک عناد ہوتا ہے۔ تو یہاں کفار کے طرز عمل کا یا کفار کے مزاج کا یا کفار کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ پہلے متقین اور مومنین کی صفات کا بیان ہوا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی۔ کفروا کا مطلب انکار کا رستے کو اختیار کرنا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کا رستہ اختیار کیا، جنہوں نے انکار کی روش اپنا لی، جنہوں نے انکار کی عادت بنا لی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، ایک جیسا ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ ان پر جتنی بھی کوشش اور دعوت دے دیجئے، ان کو جتنا بھی آپ ان کے لیے اپنے دل کو دکھا دیجئے، جتنی بھی آپ ان کو خبردار کرنے کی تمام صورتیں اختیار کر لیجئے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اور یہ ان کے ایمان، یعنی ان میں یہ ایمان کی لانے کی صلاحیت یا ایمان کو پہچاننے کی یا ایمان کی طرف جانے کی استعداد یا صلاحیت یا اہلیت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ پاک نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیتوں میں کفار کا ذکر ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے مہر لگا دینے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی پیدائشی طور پر ان پر مہر لگی ہوئی تھی، بچپن میں ہی اللہ پاک نے مہر لگا دی، بیچارے کیا کریں، وہ تو بڑے بے بس ہو گئے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو فطری صلاحیت تھی حق کو قبول کرنے کی، جو فطری صلاحیت تھی ہدایت کے رستے پر چلنے کی، وہ انہوں نے اپنی صلاحیت از خود ختم کر دی۔ مسلسل ضد، عناد، تکبر، حق کی مخالفت اور اپنے آپ کو حق کے مقابلے میں اندھا بہرا گونگا بنا کر نہ سننا، سن کر جھٹلا دینا، سن کر مذاق اڑانا، سننے کی طرف نہ آنا، اور دیکھتے ہوئے بھی صداقت کے اور امانت کے ایک پیکر کو، ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی میں ان کو ایک بال برابر کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، اس کی اتنی پاکیزہ زندگی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو اپنے لیے حق کا معیار نہ سمجھنا، حق کا معیار نہ بنانا، یہ وہ عادتیں تھیں جس نے ان میں اس صلاحیت کو ختم کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی انسان کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہوں، وہ اپنی آنکھیں خود ہی نوچ ڈالے، اپنی آنکھیں خود ہی نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہاتھ دیے ہوں، اپنے ہاتھ خود ہی توڑ دے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کو ہاتھ ٹوٹا پیدا کیا گیا تھا، بلکہ یہاں یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے گا کہ ہر بچے کو، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ جب بھی وہ حق کو دیکھے گا اس کا دل ہمک کر حق کی طرف جائے گا، اس کا دل حق کی طرف مائل ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنی اس حق شناسی کی صلاحیت کو خود ضائع نہ کر دے۔ اگر حق شناسی کی صلاحیت اس نے ضائع کر دی تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ حق کو پہچان رہا ہوگا لیکن اس کو مانے گا نہیں، اس پر چلے گا نہیں۔ تو یہ کفار کی کچھ علامتیں تھیں، تو یہ کہیں جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی جو صلاحیت ختم ہوئی یہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ختم ہوئی، اور گناہوں پر اصرار کی وجہ سے ختم ہوئی۔ گناہ گار تو ہر انسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی، گناہوں پر اترانے، فخر کرنے، اور گناہوں کو بہت بڑا کمال سمجھنے اور نیک لوگوں کے مقابلہ کرنے اور ہدایت کے پیغام کو سنجیدہ نہ لینے، اس کی وجہ سے ان کی صلاحیت ختم ہوئی۔ کفر کی علماء نے کچھ اقسام بیان کی ہیں، کفر کی بھی کچھ ٹائپس ہیں، ایسے سارے کفر ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ایک کفر 5 قسمیں ہیں کفر کی، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کفر کی قسم ہے جس کو کفر تکذیب کہا جاتا ہے۔ کفر تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو۔ وہ لوگ جو انبیاء کو اور رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے، یعنی ان کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتے تھے، مسترد کر دیا کرتے تھے۔ ایک کفر ہے جس کو دوسری قسم کفر استکبار، تکبر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا، اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنا کہ احکامات خداوندی کے سامنے جھکنے کو اپنی توہین سمجھنا، خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو، عبادت کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی کو، اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا، تکبر سے تنی ہوئی گردن کو زمین کے اوپر رکھنے سے انکار کر دینا، خدا کے احکامات کے سامنے سرنڈر ہونے سے انکار کر دینا، یہ ہے کفر استکبار، جس کے اندر تکبر جس کی بنیاد ہوتا ہے۔ ایک ہے کفر اعراض، تیسری قسم۔ کفر اعراض یہ ہے کہ انسان پیغمبر کی نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب کرے، روگردانی کرے، اگنور کرے جس کو کہنا چاہیے، بس نہ اس کو صحیح مان رہا ہے نہ اس کو غلط مان رہا ہے، گویا کہ پرواہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دے رہا، اگنور کر رہا ہے، یہ کفر اعراض کہلائے گا۔ کفر کی چوتھی قسم وہ کفر ارتیاب ہے،
ارتیاب کا مطلب ہوتا ہے شک، ریب سے نکلا ہے یہ لفظ، ریب سے، یعنی کہ پیغمبر کے نہ صادق ہونے کا یقین ہے اور نہ پیغمبر کے کاذب ہونے کا یقین ہے، نہ پیغمبر کو سچا یقین سے کہہ سکتا ہے، نہ پیغمبر کو جھوٹا، ایک شک میں اور ایک تردد میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، انہم کانوا فی شک مریب، کہ وہ بے شک ہمیشہ شک کے اندر ہی متردد رہتے تھے۔ اور پانچویں قسم ہے کفر نفاق، یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرنا اور دل کا زبان کا ساتھ نہ دینا، اور دل میں کافر ہونا، دل میں کفر کا ہونا، دل انکار کر رہا، دل اسلام کی طرف اور پیغمبر کی حقانیت کو مان ہی نہیں رہا، زبان سے کسی اپنی مصلحت اور فائدے کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہوا ہے یا اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کیا ہوا ہے، کچھ فائدے اس کو پیش نظر ہیں، مفادات ہیں اس کے اسلام کے ساتھ۔ یہ جو قسم تھی پانچویں، یہ مدینہ منورہ میں جا کر اسلام میں شامل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں تو مشکلات تھیں، آزمائشیں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ مکہ مکرمہ میں تو اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو خود جانتے بوجھتے ہوئے مصیبتوں کے حوالے کر دینا۔ تو وہاں کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس کو دل بھی نہ مانتا ہو اور وہ اسلام کی طرف آ جائے؟ وہاں تو صرف وہ پکے لوگ آئے جو زبردست قسم کے مضبوط ایمان والے تھے، اور ایمان اس قدر ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے ہر تکلیف اٹھانے پر آمادہ تھے، وہ اس کے لیے ہر مصیبت اٹھانے کے لیے، ہر آزمائش سہنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تھا۔ وہ تو کہلائے گا حقیقی ایمان۔ مدینہ منورہ میں یہ ہوا کہ چونکہ اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی تھی، مسلمان مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، تعداد مسلمانوں کی بڑھ رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک خاص قسم کا اقتدار اور حکومت حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے اسلام کے ساتھ اپنے مراسم استوار نہ کیے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن چونکہ دل ان کے ہلتے تھے اپنی جگہ سے، یہ بھی ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس سے شکست بھی ہو جائے، تو ادھر سے کفار سے بھی ساز باز رکھتے تھے، مسلمانوں سے بھی رکھتے تھے، ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے، ان کو ان کی وفاداری کا یقین دلاتے تھے، ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ تو یہاں کفار جن کا ذکر ہے، ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو واضح طور پر دل سے بھی کافر اور زبان سے بھی کافر، لیکن کفر نفاق جو پانچویں قسم ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا جو زبان سے تو اسلام لاتے ہیں اور دل میں کافر ہوتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ذکر آیا کہ ان الذین کفروا سواء، کہ ان کو خواب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس بات کا ذکر اللہ پاک نے کیوں کیا؟ اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ کہیں آپ کو یہ گمان اور خیال نہ آئے کہ کوئی آپ کی دعوت میں کمی ہے، یا قرآن میں کوئی ان پر تاثیر نہیں ہے، یا قرآن ان کو، یعنی نہ اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے، اور نہ آپ کی سوز دل، آپ کے درد دل، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا صبح و شام ان کے لیے فکر مند ہونا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ ان کے اپنے اندر ہے، اور ان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے، انہوں نے کفر، عناد، نفاق اور ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے، اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ اب ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اس لیے ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہو گیا ان کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے مسلسل ضد اور عناد کا رستہ اختیار کیے رکھا اور حق کی دشمنی کے اوپر یہ ڈٹے رہے اور پیغمبر کو تکلیفیں پہنچانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، دل لاک ہو گئے ہیں، اور ان کی سماعتوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ ہدایت کی بات ان کے دل، کان کے اندر سے جا کر دل پر اثر ہی نہیں کرتی ہے، کیونکہ دل تو انہی رستوں سے اثر لیتا ہے، کانوں سے اثر لیتا ہے، سنتا ہے اور بعض چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، مانتا ہے، پھر اس کو آنکھوں سے اثر لیتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اس کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے یہ دونوں رستے بند کر دیے اپنے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ،
اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں۔ یعنی آنکھ، اس سے مراد ظاہر بات ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ لوگ ظاہری اندھے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ تو وہ آنکھ ہے جو حق کو دیکھ کر اس کا درست اور مثبت پیغام دل کو دے، جو صداقت کو دیکھے، جو امانت کو دیکھے، جو عفت کو دیکھے، جو دیگر ایمانی صفات کو دیکھے، تو دل کو ایک مثبت پیغام دے کہ یہ چیز تو یہ تو قبول کرنے کی چیز ہے، یہ چیز تو ایسی اس کو اپنانا چاہیے۔ لیکن جب آنکھ پہ پردہ پڑ جائے تو پھر وہ جو منظر، اچھے مناظر بھی جو دیکھتی ہے، دل کو مثبت پیغام نہیں دیتی، دل کی طرف کوئی صحیح چیز جاتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو بھی غلط الٹا مطلب لے کر دل کو بات جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات میں نے جیسے عرض کی کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن ان کافروں کے بارے میں جنہوں نے یہ رستہ اختیار کیا ہوا ہے یا کیا ہوا تھا، عام غیر مسلم جو واقف ہی نہیں ہیں، جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا، جنہوں نے پیغام کی انہوں نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی، ان کو تو ابھی تک حق کا پتہ ہی نہیں چل سکا ہے صحیح طرح سے، یہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات ہو گئی جی۔ اس کے بعد اب اگلی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اور جو کافی زیادہ آئیں گی، مسلسل تذکرہ آئے گا، یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ کون سے منافق تھے؟ ان میں سے کچھ تو یہودی منافق تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جس نے دو قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو دیکھیں، منافقوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اب بظاہر ایمان لے آیا اور اندر سے کافر رہا۔ یہ ایک گروہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا لوگوں کا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو کہ ایمان تو ایسے باقاعدہ نہیں لایا، لیکن اسلام اور کفر کے درمیان ایک شٹل کاک سروس ضرور اس نے چلائی، اور مسلمانوں، وہ ہمیشہ مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر آیا کرتے تھے، جیسے مصالحتی کمیشن ہوتے، صلح کرانے کے نام پر آیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کچھ ایسی راہیں دکھانا جس سے ان کو اپنے اسلام کے بنیادی مطالبات سے دستبردار کر کے ایک درمیان کی چیز ان کو پیش کرنا۔ اچھا، یہ جو حصہ ہے تفسیر کا، اس میں آپ نے اس بات پہ بڑا غور کرنا ہے، خاص طور پہ جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے، کہ یہ طبقہ آپ کو آج بھی نظر آئے گا اور بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اسلام سے ہمیں کچھ چیزوں سے ہٹا کر کچھ اور چیزوں کو بنیاد بنانا، مذاہب کو اکٹھا اور مکس کرنا، ان کا ایک مکس اچار بنانا، مکس چاٹ بنا کر وہ اس کو کہنا، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو بھی اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، سب کو برابر بتانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس آیتوں کی ذیل میں نظر آئیں گی، یہ رویے آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا، ایک دو لفظ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ایک لفظ ملحد، الحاد، اور ایک آپ نے لفظ زندیق، زندقہ کہتے ہیں اس لفظ، یعنی زندقہ، اور اس جو بندہ جس میں زندقہ پایا جائے اس کو زندیق کہتے ہیں، اور الحاد، اور جس میں یہ الحاد پایا جائے اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرعی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ لفظ قرآن کے استعمال کریں گے، لفظ حدیث کے استعمال کریں گے، الفاظ ان کے پاس قرآن و سنت کے ہوں گے، ان الفاظ کا وہ مطلب بیان کریں گے جو دین میں کہیں نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کے الفاظ کا وہ مطلب بیان کرنا کہ جو دین کا جو دینی مفہوم ہی نہیں ہوگا، بلکہ دینی مفہوم کے یکسر مخالف ہوگا، لفظ وہی ہوگا۔ یعنی ایک لفظ کو اس کے حقیقی میننگز کی بجائے اس کے بالکل اپوزٹ میننگز کے لیے استعمال کرنا، اور لفظ میں نے جیسے کہا کہ ان کے الفاظ قرآن و سنت کے ہوں گے، ایسے لوگوں کو قرآن نے ملحد کہا ہے اور احادیث نے ان کو زندیق کہا ہے۔ ویسے تو الحاد کہتے ہیں رستے سے مڑ جانے والے کو، جو رستہ ایک جو رائٹ پیتھ، جو سیدھا رستہ ہے، اس سے جو بندہ نیچے اتر گیا اور دوسری طرف چلا گیا تو ملحد کہلاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اسلام کا کہ رستے کا انکار تو نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، جو انکار کر دے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا اس کو مرتد کہتے ہیں، اور جو انکار نہ کرے
لیکن اسلام کی جو الفاظ ہیں، جو اسلام کے جو تصورات ہیں، اسلام کے جو اعتقادات ہیں یا اسلام کے جو احکامات ہیں، ان کو غلط انٹرپریٹ کرے، اسلامی روح کے خلاف انٹرپریٹ کرے، اس کو ملحد کہیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں سے میں نے کہا کہ ذکر شروع ہو جائے گا منافقین کا، تو میں پہلے تلاوت کر لوں آپ کے سامنے ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ جائیں گے۔ ترجمہ سن لیجئے اس کا، اور اگر نوٹ کر رہے ہیں اپنے پاس تو کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے بعض لوگ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ ہم ایمان، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار، آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ رہو، خبردار، اللہ فرما رہے ہیں یہ انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، بے وقوف یہی ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا سا اس کا ترجمہ تھا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے رویوں کا ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ سے کچھ عرض کی تھی کہ منافقوں کا گروہ وہ تھا جو مدینہ منورہ جا کر پیدا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دینی جماعت کو، کسی دینی تحریک کو جتنا زمانہ آزمائشوں میں رکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ جماعت خالص رہتی ہے۔ آپ کسی بھی دینی تحریک کو دیکھیں گے جو اس کا زمانہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، مالی پریشانیوں کا ہوتا ہے، تو اس میں صرف مخلصین ہوتے ہیں،
وہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک عظیم مقصد کے لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس جماعت کے حالات دن پھر جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پیسے کی بھی ریل پیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اب پھر ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، اب مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں، اب وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا اس کے اندر اپنا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، پھر کھوٹے اور کھرے کی تمیز اور پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کام لینا چاہتے ہیں ابھی بھی، اس کو شرف قبولیت اللہ جل شانہ نے بخشی ہوئی ہے، پھر اس جماعت پر اللہ پاک پھر آزمائشیں ڈالتے ہیں، اور آزمائشوں میں پھر وہ جو مفاد پرست ٹولہ آیا ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ تو آزمائش اٹھانے تو آیا نہیں، وہ تو مشکل پر برداشت کرنے تو آیا نہیں، وہ تو آیا مزے کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ مزے کافور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے وہ جماعت پھر سے خالص ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں اس کو مزید کامیابیاں اور ترقیاں ملتی ہیں تو پھر مفاد پرست عناصر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش لاتا ہے، آزمائشی حالات لاتا ہے، مفاد پرست عناصر پھر چھٹ جاتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر جماعت خالص ہو جاتی ہے۔ تو جب تک اس جماعت کو خالص رکھا جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا رہتا ہے۔ جب مفاد پرست عناصر کا اتنا اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت کے اچھے لوگ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بروں کا دور آ جاتا ہے، بروں کا ایک طرح سے غلبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جماعت یا وہ تنظیم یا وہ تحریک یا وہ ادارہ یا وہ کام وہ پھر اپنی طبی موت مر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کسی اور سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ہر موقع پر ادارے، دینی ادارے، مذہبی ادارے بھی، تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں شروع ہوتی ہیں، کسی ایک شخص کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، بعض اوقات ایک گروہ کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس میں اپنی جان اور مال اور وقت کھپاتے ہیں اور خوب آزمائشیں برداشت کرتے ہیں۔ ان کو مخلص رفقاء اللہ پاک دے دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اور جب وہ کام ایک سطح تک پہنچ جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کی نیک نامی اور ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب کچھ ایسے لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو اس مشن سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ساری صورتحال سے اپنا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں یہی صورتحال تھی۔ مسلمانوں کی جماعت مکہ مکرمہ میں ظلم اور تشدد کے نشانے پر تھی۔ وہاں اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا اپنے آپ کو شدید ترین تکلیفوں میں مبتلا کرنا۔ تو اس وقت بلال جیسے لوگ، صہیب جیسے لوگ، عمار جیسے لوگ، یاسر جیسے لوگ، سمیہ جیسی خاتون، اور پھر یہ ابتدائی حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر حضرات، ایسے لوگ آئے اور انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ایک ریاست اور سلطنت کی صورت اختیار کر لی، انصار ساتھ مل گئے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر ان لوگوں نے بھی اسلام کا دعویٰ کر دیا جن کے دل مومن نہیں تھے، منافقین، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ لوگ۔ احد کے اندر 300 لوگ لے کر عبداللہ ابن ابی اس وقت احد کے لشکر سے جدا ہوا اور مسلمانوں کے موریل کو گرانے کی کوشش کی، جس وقت مسلمانوں کو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، ایک ایک فرد ان کے نزدیک جس وقت انتہائی قیمتی تھا اس وقت۔ تو اب میں عرض کروں کہ کیا اللہ جل شانہ نے فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ ایمان کا ان کا دعویٰ اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان پر تبصرہ کر رہا ہے ان کے دعوے کے اوپر کہ ان کا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت، یعنی وہ ان کا دعویٰ کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنے اس زبانی دعوے کی وجہ سے، زبانی دعویٰ کرنے کی، جیسے کہ ہم مومن ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے دستور اور قانون
اللہ کو دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا براہ راست معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کے دو مطلب کم سے کم یہاں بیان کر دوں، مفسرین نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینا ہے، یہ میرے بندوں کو جو میرے نام پر کھڑے ہیں اور میرا کام کر رہے ہیں ان کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ مجھے دھوکہ دینا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف چلتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے دستور اور اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں اور خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا اور ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی اور اس کے جو نتائج اور کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں کرنے پڑیں گے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا کہ اس دوغلی پالیسی کا وبال خود ان کے اوپر پڑنے والا ہے، انہی پر پڑتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ بیوقوف لوگ یا یہ مکار اور عیار لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی چل جائے گی، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو وہ جان نہیں، یعنی وہ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ چیز چلے گی نہیں، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے ایک، اور بیماری کون سی ہے؟ یہود کا چونکہ یہ تذکرہ ہے ایک طرح سے، منافقین ان میں ہی تھے زیادہ، اور جو دوسرے منافق تھے ان کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی کو کیا مسئلہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن ابی کو ایسے لگا کہ میری سرداری اور میری چودراہٹ اور میری حکومت کے راستے میں رکاوٹ آ گئی، اگر یہ نہ آتے تو میں یہاں کا مدینہ کا شاید سربراہ بن جاتا۔ اور یہود کو مستقل حسد تھا مسلمانوں سے، کیونکہ وہ یہ جو شفٹ ہو رہی تھی اسلامی امامت کا مرتبہ جو ابھی تک بنی اسرائیل کے پاس رہا تھا، حضرت ابراہیم سے شروع ہو کر بے شمار انبیاء سے گزرتا ہوا حضرت عیسیٰ تک جو پہنچا تھا، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل تھے جن کا یہود اپنے آپ کو والی وارث اور جانشین سمجھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امامت شفٹ ہو گئی بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کے اندر، اسحاق کی اولاد سے اسماعیل کی اولاد میں۔ اسحاق جو تھے وہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے بیٹے یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف تھے، اور اس کے بعد آگے چل کر موسیٰ وغیرہ عیسیٰ علیہ حضرات اسی خاندان کے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ تو حسد تھا ان کو مسلمانوں کے سے، یہودیوں کو۔ اس حسد کو اللہ پاک نے دل کا روگ قرار دیا، دل کی بیماری قرار دیا، کہا کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، اور یہ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ کے رسول سے جلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو آئے دن، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عزت اور میں اضافہ اور ترقی دے کر ان کے اس حسد اور جلن کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان کو تو بیماری ہے دل میں حسد کی، فزادہم اللہ مرضا، ہم نے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیماری۔ اچھا حاسد کا کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والے کو، جس سے اس کو حسد ہوتا ہے اس کی ترقی سے وہ جلتا ہے، کڑتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی بیچارہ کوڑ رہا ہے میری وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے، بہت ہی بری بیماری ہے۔ تو جب وہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اگر فرض کریں کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس کو عربی میں محسود کہتے ہیں، حاسد اس کو کہتے ہیں جو حسد کر رہا ہے، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو عربی میں محسود کہتے ہیں۔ تو محسود کی ترقی جتنی ہوتی جائے گی، حاسد کی کڑن اور درد اور جلن اور مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو اللہ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے مجمع کو، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی قوت کو، مسلمانوں کی اس پھیلتی ہوئی دعوت کو، مسلمانوں کے اس نشر ہوتے ہوئے پیغام کو دیکھ کر یہ جل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم مسلمانوں کو مزید ترقی دے کر ان کو اور جلا رہے ہیں،
اور ہم نے ان کے حسد کو بڑھا دیا، ہم نے ان کی جلن اور ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا، اور ان کا دنیا کا عذاب ہے۔ دنیا میں جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر، اس دین کو مٹا نہیں سکیں گے، اور اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر انگاروں پر لوٹتے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اور یہ تو دنیا میں تو وہ والا عذاب ہو گیا، جلنے والا، کڑھنے والا، حسد کے نتائج، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی ایک خصلت اور سن لیجیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ ڈالو ملک میں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہمارا کام تو سنوارنا ہے، ہمارا کام تو اصلاح والا ہے، ہم تو خود مصلح ہیں۔ یعنی یہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ مطلب بدل جائیں گے، جیسے آج مطلب بدل دیے دنیا پر غالب اقوام نے، امن کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو امن۔ دنیا پر یہ کہیں حملہ کریں، افغانستان پر، عراق پر، کہیں پر بھی امن کے نام پر کریں گے۔ یعنی حملہ کرنا بے گناہوں کے اوپر، عام انسانوں کے اوپر، لاکھوں انسان جس کے اندر قتل کر دیے جائیں، یہ امن کے نام پر۔ اسی طرح انسانوں کو اپنے نفس کا غلام بنا دینا، آزادی کے نام پر۔ لبرلزم نفس کی غلامی کا نام ہے کہ آسمانی ہدایت ہم نے ماننا نہیں، ہم نے تو نفس کی ماننی ہے، تو نفس کے غلاموں کو آزاد کہتے ہیں۔ اور جو لوگ نفس کی غلامی سے آزاد ہیں ان کو غلام کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے اور احکم الحاکمین رب العالمین اس کی غلامی کو مان لیا، یہ اس کو غلام کہتے ہیں۔ جو لوگ پردے اور اچھے مکمل لباس کا اہتمام کریں ان کو یہ گنوار کہتے ہیں، اور جو لباس اتار دے اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے تو جب ترقی کی تو اس نے لباس بنایا۔ غیر مہذب جب تک انسان تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتا تھا، پتے پہنتے تھے لوگ، پتوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ انسان نے ترقی کی تو اپنی سہولت کے لیے لباس بنایا، آج انہوں نے لباس اتارنے کو ترقی کا نام دے دیا، اور واپس اس گنوار پنے کی طرف جہاں جس زمانے میں انسانیت ننگ دھڑنگ تھی، یعنی اس کے پاس پراپر لباس نہیں تھا، واپس اس قدامت کی پرانے جنگلوں کی زندگی کی طرف سفر کرنے کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ تہذیب بنا دی۔ تو ایک ایک چیز اس پر آپ جائیں، یہ اس سے آپ اندازہ لگائیے قرآن کی ان آیات سے کہ یہ مسئلہ کتنا پرانا ہے، کتنا قدیم ہے۔ تو کہا کہ ان کے دلوں کی میں حسد کی بیماری ہے، اور وہ ایمان دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ایمان کے دعوے کے باوجود رسول اللہ اور مسلمانوں سے چونکہ جلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو، مسلمانوں کو مزید ترقی دے کر ان کے حسد اور جلن کو بڑھاوا دے دیا۔ یہ بات تو خیر ہو گئی تھی۔ اور اگلی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، کہ ہم تو اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں منافقوں کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تو اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان مفاہمت کرا رہے ہیں۔ یہ وہی میں نے مصالحتی گروہ کی بات کی تھی، ہم تو مفاہمت کرا رہے ہیں اور ہم صلح کروا رہے ہیں لوگوں کی آپس کے اندر۔ آپ آج بھی کردار دیکھیں ان فسادیوں کا تو یہ آپ کو صلح کے نام پر انٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قوموں کے اندر کہیں پر پہلے لوگوں کے درمیان فساد کی آگ خود بھڑکائیں گے، لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، لوگوں کو زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیں گے، ان کو آپس کے اندر بھڑا دیں گے، دونوں فریقوں کو لڑنے کے اسباب دیں گے، پھر صلح کے نام پر لانچ کریں گے، صلح کے نام پر معاشرے میں پھر سے اتر آئیں گے۔ اب یہ عجیب ہے ان کے کردار کہ فساد بھی ان کا۔ انگریز جو اس خطے میں رہا
آپ تاریخ پڑھیں اس خطے کی، یہ فرقہ وارانہ مزاج اس خطے کے اندر انگریزوں نے پیدا کیا، باقاعدہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا معاشرے میں جو لوگ فرقہ پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا تھے، ان کو پروموٹ کیا، اور جب آپس میں لوگ بھڑ جاتے تھے تو پھر حکومت اپنی تھی، جج بھی خود بن کے بیٹھ جاتے تھے، پھر دونوں کو بھاشن دیتے تھے اپنے لیے ایک پوزیشن کہ گویا کہ ہمیں تو یہ سارا فساد ہم تو بڑی پسند ہی نہیں، ہم تو ساری اصلاح کرنے والے۔ تو اللہ پاک نے ان کو سند کیا دی۔ الفاظ اگر قرآن شریف کے اگر آپ سمجھیں تو اللہ پاک فرما رہے الا قرآن وہاں پر کہتا ہے، اللہ وہاں کہتا ہے جہاں پر آپ کی توجہ مطلوب ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز یوں کر کے کسی کو متوجہ کیا جا رہا کہ سنو 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 سنو، ایسے کوئی بندہ کہے اس کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑو، اب یہ بات سنو جو ہونے والی۔ الا، آگاہ رہو، خبردار رہو، سن رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ذہن نشین کر لو اس بات کو، انہم ہم المفسدون، کہ یہی لوگ فسادی ہیں در حقیقت، یہی فسادی، ولکن لا یشعرون، مگر سمجھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، یعنی اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ روئے زمین کے اوپر تمام فساد اور جو نتائج جو نکلیں گے فسادی، وہ ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لے آؤ، اور صرف ایمان نہیں، کما آمن الناس، ویسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان مطلوب ہے، اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور حضرت ابن عباس سے ایک تفسیر منقول ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الناس کا مطلب یہ ہے کہ قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، یعنی کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اور خلفاء راشدین کا ذکر اس لیے کیا کہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ تمام صحابہ کے ایک طرح سے بڑے تھے، اور صحابہ کا یوں کہہ لیں کہ آپ ان کے افضل ترین لوگ تھے، تو ان کا ذکر کرنے سے سارے صحابہ کی جماعت مراد ہو گئی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اذا قیل کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ جو حقیقتاً انسان اور آدمی ہیں، یعنی انسان حقیقتاً انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہے، ورنہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اخلاص سے ایمان نہ لائے وہ انسانوں کی صورت میں جانور ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، چاہے اس کو لوگ جتنا بھی آرتھوڈاکس خیال سمجھے، وہ انسان کی صورت میں جانور ہے جس نے اتنی بڑی حقیقت نہیں سمجھی دنیا کی، جس نے اللہ کو نہیں سمجھا، جس نے رسول اللہ کو نہیں سمجھا۔ آپ بتائیں وہ کوئی عقل مند انسان ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اتنے بڑے حقائق سے بے خبر رہنے کے بعد اگر اس نے کوئی بھاپ سے کوئی چلتی ہوئی چیز بنا لی، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کے کمالات کی حد جو ہے وہ برق و بخارات، برق بجلی کو کہتے ہیں، بخارات سٹیم کو کہتے ہیں، تو برق و بخارات کے ذریعے سے چیزیں بنانے کے لیے تو انسانوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم ایجادات کرو گے، اور تم جو ہے وہ ایجادات سے انسانوں کی زندگیوں میں کچھ سہولتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں، سہولت بھی پیدا ہوتی ہے، مشکل بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو مانیں گے کہ جو انسان جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے تو اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی انسان کو راحت بھی پہنچاتی ہے، مصیبت بھی ڈالتی ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں، اس میں دونوں پہلو ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو آئی ٹی آئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کے ذریعے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اچھے فائدے بھی ہیں، میں آپ سے اس کے ذریعے سے مخاطب ہوں، ہماری بات گھر گھر پہنچ رہی ہے، ان فوائد کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو یہ تو انسانوں کی تمام ایجادات میں ایسے ہوگا کہ اس کے اندر کچھ فوائد بھی ہوں گے، نقصانات، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو سراسر سراپا نقصان ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو سراسر فائدہ مند ہیں۔ لیکن انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ تو خدا شناسی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اس کے نبیوں کو پہچاننا اور ان کی باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو اس امتحان میں فیل ہو گیا اس کو کیا انسان کہیں گے آپ؟ تو کہا کہ ایمان لاؤ، یہاں مراد صحابہ کرام ہیں، یا وہ صحابہ بھی مراد ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، یعنی وہ علماء بنی اسرائیل جو ایمان لے آئے تھے، وہ بھی صحابہ ہی ہیں، ظاہر بات ہے،
تو صحابہ کی جماعت مراد ہوئی۔ تو اللہ پاک نے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تصدیق کرو۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے سے یہ کیا کہتے ہیں، اس بات کو بھی سن لیں اور آج کے زمانے پر اس کو ذرا چسپاں کیجیے۔ کہتے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہمیں بیوقوفوں کی طرح کا ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے؟ سفہاء جمع ہے سفیہن کی، سفیہ کی۔ سفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھے، جو اپنے نفع نقصان سے، جیسے بیچارہ دیوانہ سا ہوتا ہے، دیوانہ آدمی آپ نے دیکھا اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا، اس کی جیب سے کسی نے، اس کے ہاتھ سے کسی نے پیسے لے لیے، ان پیسوں کی وہ اس کو کاغذ پکڑا دی، اس کو نہیں پتہ چلتا، کسی نے اس کی قیمتی چیز لے لی، اس کو کھوٹی چیز دے دی، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ تو جو اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھے اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ منافق لوگ اہل ایمان کو، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پہ لگایا ہوا تھا، کہ یہ تو بیوقوف ہے، انہوں نے سب کچھ اپنا اسلام پر لگا دیا، ہو سکتا ہے ان کو نقصان ہو جائے اس کے نتیجے کے اندر، اپنا نقصان نہیں سمجھ رہے، اپنا فائدہ نہیں سمجھ رہے۔ فائدہ یہ کہتے تھے، اس بات کو فائدہ سمجھتے تھے کہ انسان ہر طرف تعلقات اور مراسم رکھے، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ فائدے کی چیز۔ نقصان سمجھتے تھے ایک طرف کا ہو جانے کو۔ تو صحابہ کو جب وہ دیکھتے تھے کہ مکمل طور پر ایک طرف ہے تو کہتے تھے یہ تو بیوقوف ہے، یا جب ان کو وہ دیکھتے تھے کہ انہوں نے دنیا کی پوری زندگی کو قربان کر دیا آخرت کی زندگی پر، ان کے تمام فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کر ہو رہے ہیں، تو کہتے تھے بیوقوف ہے، دنیا کا کیسے چلے گی ان کی۔ بعین ہی یہی الفاظ آج کہے جا رہے ہیں دینداروں کے بارے میں۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اس بات پر، والدین تشریف فرمائے، جو بچہ دیندار ہو جائے والدین کہتے ہیں بیوقوف ہو گیا۔ میرے پاس آتے ہیں نوجوان، میرا تو واسطہ ہی نوجوانوں سے آتے رہتے ہیں، بچے نے داڑھی رکھ لی، میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں، کتنے نوجوان آتے ہیں کہ ہم اگر داڑیاں رکھیں تو ہماری ماؤں کو اعتراض ہوتا ہے، ہمارے ابا کہتے ہیں کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی شکل بنا کے پھر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ لفظ سنتا ہوں میں۔ بچہ مسجد جا رہا ہے تو والدین کو اعتراض ہے، بچہ دینی صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے، بہت سے والدین یعنی وہ جس راہ پر خود چل رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کی نسلیں بھی اسی پر چلیں اور صرف دنیا کمائیں۔ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا کو معمولی سا بھی کوئی کمائی کے اندر کمی آ رہی ہے تو فوراً اعتراض اور اشکالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ کسی انسان کو دین میں ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، اس کی دینی زندگی کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ کر اس پر اعتراض کرنا، اس کو بیوقوف سمجھنا، اور آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو بندہ بھی آپ کو دینداروں کو، مخلصین کو اور دین کے اوپر جان و مال لگانے والے کو بیوقوف کہتا ہوا نظر آئے، آپ سمجھ جائیں کہ اس میں نفاق کی بو ہے، نفاق کا مرض ہے اس کے اندر، منافقت کی کچھ علامات ہیں اس کے اندر۔ تو کہا کہ جب ان سے کہا جائے، حالانکہ صحابہ کرام چونکہ آخرت کے نفع اور نقصان کے معاملات میں اتنے اس قدر سرشار تھے کہ ان کو دنیا کے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں تھی، ان کے فیصلے آخرت کو دیکھ کر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والے منافق ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ تو کہا کہ الا انہم ہم السفہاء، تو نہیں، انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں نے آیت کے اندر وہ پڑھ لیا اور آگے پیچھے ہو گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ جواب دے رہا ہے آگے سے، میں نے کہا پھر سے الا آ رہا ہے، الا انہم ہم السفہاء، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، یہ جو عارضی فیصلوں کے اوپر اترا رہے ہیں، اصل بیوقوف یہ لوگ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر وہ اس بات کو جانتے نہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اصل بیوقوفی کس کو کہتے ہیں، انسان جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر نقصان کس وقت اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس نہ جاننے کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کی حقیقت کو سمجھنے سے ان کی گویا کہ عقلیں قاصر ہو گئی ہیں اور ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ان کے ایک بات کے بعد اللہ پاک ان کے ایک طرز عمل کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ طرز عمل کیا ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائیوں میں ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو بیوقوف بنا رہے تھے جن کو ہم نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے ان سے، ویمدہم، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی اپنی سرکشی، ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے بن سکے۔ یہاں تک میرے خیال آج کی بات کافی ہے، اس پر کچھ چیزیں عرض کروں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر یہ چونکہ اہل ایمان تو ظرف والے ہوتے ہیں، کسی کے دعوی اسلام کو جھٹلاتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے بھائی مسلمان ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہوں گے، اگر کوئی منہ سے بھی اقرار کر رہا ہے اسلام کو تو ہمیں یہ حکم تو نہیں کہ ہم اس کو کہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں کیا پتہ، عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا۔ تو پھر جب یہ جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے شیاطین سے مراد ہیں ان کے لیڈرز، کیونکہ شیاطین الجن والانس ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہے، وہ جو اصل شیطان جس کو کہا جاتا ہے، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جو شیطانوں والی صفات انسانوں میں اختیار کر لے اس کو انسانی شیطان کہا جاتا ہے، کہ جسم اور باڈی تو اس کی انسانوں والی ہے، اس کے اندر باطن اس کا شیطانی ہے خالص، شیاطین الانس، انسانوں والے شیطان۔ تو یہاں انسانوں والے شیطانوں سے مراد ان کے سردار، ان کے پیشوا اور ان کے لیڈرز ہیں۔ تو اور ویسے میں نے بتایا تھا کہ شیطان سرکش کو، حد سے گزرنے والے کو کہتے ہیں، جو ہر قسم کی حد کراس کر دے وہ شیطان بن جاتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اب جب یہ لوگ یہ کہا اور جب واپس جاتے ہیں اپنے ان ائمہ کفر کے پاس تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، ان کا مذاق اڑا، ان کو دیکھو بیوقوف، ہماری بات مان بھی گئے، ہم مسلمان سمجھے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مذاق بنا دیا ہے کہ یہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ سرکشی اور طغیان میں بڑھتے ہوئے جن گھاٹیوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کی جب ان پر حقیقت کھلے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ مذاق کس کے ساتھ ہو، تب ان کو پتہ چلے گا کس بیوقوف کون تھا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ نقصان کس نے اٹھایا۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، ایک تو وَيَمُدُّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فی طغیان، کہ اللہ تعالیٰ، اور یمدہم کا مطلب ہوتا ہے رسی ڈھیلی کر دینا، موقع دیا اللہ۔ آپ دیکھ نہیں رہے پوری دنیا کے اندر کفر اور نفاق کی رسیاں ڈھیلی ہیں یا نہیں، ظالم کی، کافر کی، منافق کی رسی ڈھیلی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کر لو، کیونکہ یہ یوم حساب نہیں ہے، یہ دنیا یوم العمل ہے، عمل کے دن ہے۔ حساب جب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا تم لوگوں نے، ابھی تو جو غل غپاڑا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، پھر یہ اپنے اس سرکشی کے اندر بھٹکتے پھر رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا گویا ان کے بارے میں جو فائنل ڈیسیجن ہے یا ان کے بارے میں ایک حتمی تبصرہ ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، یعنی ان کے پاس ہدایت بھی آئی، اس ہدایت کے موقع کو اور اس ہدایت کے امکانات کو دے کر گمراہی لے لی، نبی کی بات کو دے کر شیطان کی بات لے لی، اللہ کی بات کو دے کر اللہ کے دشمن کی بات کو لے لیا۔ کتنا خسارے کا سودا کیا انہوں نے۔ فما ربحت، اور اسی کی طرف آگے اشارہ، فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کوئی تجارت، انسان تجارت میں لین دین ہوتا ہے تو حق دے کر باطل لے لینا، سچ دے کر جھوٹ لے لینا، امانت دے کر خیانت لے لینا، حیا دے کر بے حیائی لے لینا، صبر دے کر
ناشکری لے صبر دے کر اور بے صبری لے لینا، اور شکر دے کر ناشکری لے لینا، ایمان دے کر کفر لے لینا، جنت دے کر جہنم لے لینا، آخرت دے کر دنیا لے لینا، یہ سارے گھاٹے کے سودے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں ایسی کسی تجارت میں تو مشغول نہیں ہیں۔ کہا کہ وما کانوا مہتدین، یہ راہ یاب نہ ہو سکے، یہ راہوں پر نہ آ سکے، یہ ہدایت پانے والے نہ بن سکے، ان کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہم یہ ساری باتیں پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صرف ان پر افسوس کر کے بیٹھ جائیں کہ ہائے 1400 سال پہلے لوگوں نے بڑا خسارے کا سودا کیا۔ اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں، اپنے اوقات پر غور کریں کس چیز کے اوپر لگ رہے ہیں، اور سوچیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن میں اس لیے نہیں لائیں کہ ہمیں کوئی قصے سنائے جا رہے ہیں پرانے لوگوں کے، اس سے لائیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچے کہ میرا معاملہ کیسا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو حقیقی فہم اس کا نصیب فرمائے۔ آج وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کل پھر انشاءاللہ حدیث شریف کے سبق کے ساتھ دوبارہ اسی وقت میں انشاءاللہ بیٹھیں گے اپنی کلاس کے لیے۔ اور پھر دعاؤں کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ناموں کو بھی جانتا ہے اور کاموں کو بھی جانتا ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے، مرحومین کے لیے، جن کے کام بہت سے لوگوں کے پھنسے میں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام آیات پر ہمیں حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ پاک ہمیں اس سے انتہائی درجے میں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اہل ایمان والی صفات پیدا فرما، کافروں اور منافقوں کے یا رب العالمین عادات سے اور ان کے خصائل سے یا رب العالمین ان کی خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مزاج یا رب العالمین اہل ایمان کے مزاجوں کے اوپر ڈھال دے، اور یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری بہت ساری بزرگ عمر رسیدہ خواتین بڑے ذوق و شوق سے اس سبق میں شریک ہیں، بوڑھے لوگ شریک ہیں، یا رب العالمین ان کی ان ناتوانیوں پر اور بڑھاپوں کے اوپر رحم فرما، اور یا رب العالمین ان کو زندگیوں کی تمام مسرتیں اور صحت کاملہ، اور یا رب العالمین اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ اسی طرح جو بچے بیٹھتے ہیں یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، اور یا رب العالمین سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلا۔ یا رب العالمین ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو، اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، پورے قرآن شریف کا فہم بھی عطا فرما، اس پہ عمل بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دل کو یا اللہ تزکیے کی نعمت عطا فرما، اور صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ